ایک فقیر بھیک مانگ مانگ کر تھک چکا تھا۔ یہ جہاں پر بھی بھیک مانگنے کے لیے جاتا تو اسے اتنی بھیک نہیں مل پاتی کہ اس کا گزارا چل سکتا۔ اس نے ایک فیصلہ کیا کہ مجھے بھیک تو ہر کسی کے پاس جا کر اتنی نہیں ملتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر بھیک مانگا کروں گا، جتنا نصیب میں ہوگا وہ مل جایا کرے گا۔ اس نے ایک جگہ کا انتخاب کر لیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں پر یہ سارا دن بیٹھا رہتا، پر اس کو پھر بھی اتنی بھیک نہیں مل رہی تھی جس سے اس کا گزارا چل پاتا۔ پھر اس نے دوبارہ ہر کسی کے پاس جا کر بھیک مانگنا شروع کر دی۔ ایک بار یہ بھیک مانگتا ہوا ایک درویش کے پاس آ پہنچا۔ یہاں پر درویش اپنی عبادت میں مشغول تھا۔ اس نے آ کر درویش سے کہا کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے سکے تاکہ میں روٹی کھا سکوں۔ درویش نے جیسے ہی اس کی یہ بات سنی تو اس نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو سامنے ایک فقیر کھڑا تھا۔ درویش نے فقیر سے کہا، میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے۔ فقیر نے کہا، مجھے رب کے نام پر کچھ دے دو تاکہ میں کچھ کھا سکوں۔ درویش نے اسے دوبارہ جواب دیتے ہوئے کہا، میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے، ہاں میں ایک کام کر سکتا ہوں، میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ فقیر آ کر درویش کے پاس بیٹھ گیا۔ درویش نے اٹھ کر اس کے سامنے روٹی پیش کی۔ فقیر روٹی کھانے لگا۔ درویش نے فقیر سے کہا کہ تم در در جا کر بھیک کیوں مانگتے ہو؟ تم رب سے مانگو، وہ تمہیں جہاں بھی ہوں گے رزق دیتا رہے گا۔ تم دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، تمہیں چاہیے رب کے آگے جھولی پھیلاؤ، وہ تمہاری جھولی بھر دے گا۔ فقیر نے کہا کہ بابا میں کیا کروں، میرا تو کھانے کا طریقہ یہی بھیک رہ گئی ہے، نہ ہی اب میں کچھ ایسا کام کر سکتا ہوں جس سے روزی روٹی کما پاؤں۔ یہ درویش سے کہنے لگا، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ درویش نے کہا، کیا تم بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ فقیر نے خوش ہو کر کہا کہ ہاں کیوں نہیں، آخر کب تک میں بھیک مانگتا رہوں گا۔ درویش نے کہا، تم لوگوں سے مانگنا چھوڑ دو اور رب سے رجوع کرو، وہ تمہاری تمام ضروریات پوری کر دے گا۔ فقیر نے کہا کہ میرا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی جھونپڑی کے اندر جگہ دے سکتے ہیں۔ درویش نے کہا، کیوں نہیں، تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو اور عبادت بھی میرے ساتھ کرتے رہنا۔ فقیر نے حامی بھر لی۔ پھر یہ بھی درویش کے ساتھ عبادت کے اندر مشغول ہو گیا۔ اب جیسے درویش عبادت کرتا تو یہ بھی درویش کے ساتھ عبادت کرتا رہتا۔ کچھ دنوں بعد درویش کی جھونپڑی کے باہر ایک سکوں کی تھیلی رکھی ہوئی تھی۔ فقیر کام کے سلسلے میں باہر آیا تو یہاں پر آ کر دیکھا تو ایک سکوں سے بھری تھیلی رکھی تھی۔ یہ تھیلی دیکھ کر کافی خوش ہوا اور اس کو درویش کے پاس لے آیا اور کہا کہ آپ کی جھونپڑی کے باہر یہ سکوں سے بھری تھیلی رکھی تھی۔ درویش نے فقیر سے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، صرف اللہ سے مانگو، وہ ضروریات خود بخود ہی پوری کر دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے سچے دل سے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو رب بھی ہماری طرف رجوع کرتا ہے۔ تو چلو تم اب ایک کام کرو، شہر جا کر آٹا خرید لاؤ۔ فقیر جھونپڑی سے روانہ ہو کر شہر کی طرف چل پڑا۔ یہ کچھ ہی دیر بعد شہر کے اندر آ گیا۔ یہاں پر آ کر اس نے آٹا خریدا۔ آٹا خرید کر یہ راستے میں آ رہا تھا تو اسے بادشاہ کے سپاہیوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر اسے اپنے ساتھ محل کی طرف چل پڑے۔ فقیر نے کہا کہ مجھے آپ لوگ بے گناہ کیوں پکڑ رہے ہیں؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ سپاہیوں نے کہا کہ تم چور ہو، ہم تمہیں اس لیے پکڑ کر لے جا رہے ہیں، ہمیں تم پر شک ہے، تم نے بادشاہ کے محل سے چوری کی ہے۔ فقیر چیختا چلاتا رہا، میں چور نہیں ہوں۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔
اور اسے پکڑ کر اپنے ساتھ محل لے آئے اور یہاں آ کر اس کو قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ کافی دیر ہو جانے کے بعد بھی فقیر درویش کے پاس نہ پہنچ سکا۔ درویش نے سوچا، فقیر بندہ تو کافی اچھا تھا، ہو سکتا ہے یہ راستہ بھول چکا ہو یا کوئی اور مصیبت اس پر آ پڑی ہو۔ اگر وہ آج شام تک نہیں آتا تو میں صبح جا کر خود دیکھ لوں گا۔ پر فقیر صبح ہونے تک بھی نہ آیا۔ درویش اٹھا اور فقیر کو ڈھونڈنے کے لیے شہر کی طرف چل پڑا۔ یہاں پر آ کر درویش فقیر کو ڈھونڈتا رہا پر فقیر نہ مل پایا۔ درویش آخر تھک کر ایک جگہ پر بیٹھ گیا تو یہاں پر کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو، بادشاہ کے محل سے جو چوری ہوئی ہے، اب اس نے بے گناہ لوگوں کو پکڑ لیا ہے اور ان کو سزا بھی آج سنا دے گا۔ یہ تو ظلم ہوا نا، پتہ نہیں چوری کس نے کی ہے اور یہ سزا بے گناہ لوگوں کو دے گا۔ درویش نے ان لوگوں کی باتیں سن لی اور سوچا کہ ہو سکتا ہے بادشاہ کے سپاہی بھی فقیر کو چور سمجھ کر اپنے ساتھ نہ لے گئے ہوں۔ درویش بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ یہاں پر آ کر دیکھا تو لوگوں کا کافی مجمع لگا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے تخت پر براجمان تھا اور نیچے 10 لوگ کھڑے تھے، جن میں درویش کو فقیر بھی نظر آ گیا۔ بادشاہ نے ان سب قیدیوں سے کہا کہ اگر آپ لوگ بتا دیں کہ میرے محل سے چوری کس نے کی ہے، کیونکہ مجھے آپ لوگوں پر شک ہے۔ اگر آپ لوگ نہیں بتائیں گے تو میں آپ سب کے ہاتھ کٹوا دوں گا اور ایک چور کی سزا آپ سب بھگتیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ ہمیں بتا دیں، ورنہ آپ سب لوگ اپنے ہاتھوں سے محروم ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سب لوگ بے گناہ تھے۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے بے گناہ لوگوں کو پکڑ لیا تھا۔ یہ سب لوگ خاموش تھے۔ ان میں سے کوئی چور تو تھا نہیں جو کہتا کہ میں نے چوری کی ہے۔ ان کی خاموشی پر بادشاہ کو غصہ آنے لگا۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ ان سب لوگوں کے ہاتھ یہیں پر کاٹ دو۔ جلاد نے آ کر تلوار لہرائی تو سامنے درویش دیکھ رہا تھا۔ درویش نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے وقت کے ظالم، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو یہ تک بھی نہیں پتا کہ ان میں سے چور کون ہے، اور تم یہ کیسے انصاف کر سکتے ہو؟ یہ تمہارا انصاف تو نہ ہوا۔ تم ان سب بے گناہ لوگوں کے ہاتھ کاٹ رہے ہو، جبکہ ان میں سے چور تو کوئی مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ تمہارے سپاہیوں نے ان سب لوگوں کو بے گناہ پکڑ لیا ہے۔ بادشاہ نے درویش کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم میرے کام میں کیسے مداخلت کر سکتے ہو؟ درویش نے کہا کہ سزا اور جزا کا کام تو میرے رب کا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم بے گناہ لوگوں کو مار دو اور تمہیں اسی دنیا میں سزا مل جائے۔ درویش کی باتیں بادشاہ کے دل پر اثر کرنے لگیں۔ بادشاہ نے درویش سے مخاطب ہو کر کہا، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہو؟ اگر یہ لوگ چور نہیں ہیں تو چور کون ہو سکتا ہے جس نے میری انگوٹھی چرائی ہے؟ درویش نے کہا کہ آپ کے پیچھے جو وزیر ٹھہرا ہوا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی انگوٹھی کہاں ہے۔ بادشاہ وزیر کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ سچ بتاؤ، بات کیا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے علم نہیں، آپ کی انگوٹھی کہاں ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اب آخری بار پوچھوں گا، ورنہ ان 10 لوگوں کی جگہ تمہارا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دے دوں گا۔ بتاؤ میری انگوٹھی کہاں ہے؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی انگوٹھی میں نے چرائی تھی اور وہ میرے پاس موجود ہے۔ بادشاہ نے کہا، انگوٹھی چوری کرنے کے جرم میں میری طرف سے تمہیں عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ سپاہیوں نے پکڑ کر وزیر کو قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ بادشاہ نے درویش سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ چور وزیر ہے؟ درویش نے کہا کہ جہاں پر ان 10 قیدیوں سے زیادہ ڈرا ہوا آپ کا وزیر تھا، جبکہ یہ قیدی بے گناہ تھے اور اپنے ہوش و حواس میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن آپ کا وزیر ڈر کے مارے کانپ رہا تھا، اس لیے میں سمجھ گیا
کہ چور وزیر ہے۔ بادشاہ نے ان سب 10 بے گناہ لوگوں کو چھوڑنے کا حکم دے دیا اور درویش سے کہا کہ آپ میرے وزیر بننا پسند کرو گے؟ درویش نے کہا ہمارا اس دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، ہم تو کبھی ایک جگہ نہیں رہتے، جہاں پہ جگہ مل جاتی ہے وہاں پر رہ کر گزارا کر لیتے ہیں، زندگی تو 2-4 دن کی ہے، اس لیے رب کا شکر ادا کر کے گزار رہے ہیں۔ اگر آپ نے وزیر بنانا بھی ہے تو اس قیدی کو بنا لیں۔ درویش نے فقیر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ بادشاہ نے کہا کہ آج سے ہمارا وزیر یہی آدمی ہوگا۔ فقیر نے آ کر درویش کو گلے لگا لیا اور کہا کہ آپ کی نوازش سے آخر مجھے بادشاہ کے محل کے اندر جگہ مل گئی۔ درویش نے کہا کہ اگر تم ایمانداری سے کام کرتے رہو گے تو بہت ہی جلد بادشاہ بھی بن جاؤ گے۔ اور درویش نے فقیر کو نصیحت کی کہ اگر تمہارے نصیب میں ہوا جب تم بادشاہ بن جاؤ تو رعایا کے مسائل حل کرتے رہنا، تمام غریب لوگوں کو ماہانہ وظیفے دیتے رہنا اور ان کی دیکھ بھال خود کرنا، کیونکہ اگر تم ان کی دیکھ بھال نہیں کرو گے تو آخرت والے دن جواب دینا پڑے گا۔ جتنا بڑا عہدہ انسان کے پاس ہوتا ہے انسان بھی اتنا بڑا جواب دہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر درویش اپنے راستے کی طرف چل دیا۔ فقیر بادشاہ کا وزیر بن چکا تھا۔ یہ بادشاہ کو اچھے اچھے مشورے دیتا تھا۔ کچھ سالوں بعد بادشاہ کی طبیعت خراب ہوئی اور یہ اس دنیا سے چل بسا۔ بادشاہ نے اپنی آخری وصیت میں کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد وزیر کو بادشاہ بنا دینا، اور پھر وزیر بادشاہ بن گیا۔ وزیر نے درویش کی باتوں پر عمل کیا اور پورے ملک کے اندر جہاں بھی جتنے بھی غریب لوگ تھے ان کو مکانات بنا کر دیے اور وظائف بھی دینا شروع کر دیے اور غریب لوگوں کی دعائیں وصول کرتا رہا۔ سلطان محمود غزنوی اپنی رعایا کا بہت خیال رکھا کرتا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ راتوں کو بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں پھرتا رہتا اور جائزہ لیتا کہ رعایا کس حال میں ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سلطان اپنے معمول کے مطابق بھیس بدل کر شہر میں پھر رہا تھا کہ اسے ایک جگہ پر چند افراد اکٹھے جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ سلطان تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ان کے نزدیک گیا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ چور ہیں جو کسی جگہ پر چوری کی نیت سے جا رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر چور خوفزدہ ہو گئے کہ یہ آدھی رات کے وقت کون اس طرف آ رہا ہے۔ چونکہ انہوں نے سلطان کو بالکل نہیں پہچانا تھا اس لیے کہنے لگے تم کون ہو؟ سلطان نے کہا میں بھی تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی ہماری طرح کا کوئی چور ہی ہے کہ جو آدھی رات کے بعد چوری کی نیت سے ملا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ محمود غزنوی نے ان سے کہا اتنی رات گئے تم کسی ارادے سے پھر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے اسی ارادے سے جس ارادے سے تم پھر رہے ہو، یعنی چوری کی نیت سے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا اگر چوری ہی کرنی ہے تو پھر کسی ایسی جگہ کرو جہاں سے اس قدر دولت ہاتھ لگے جو ساری عمر کے لیے کافی ہو، اور پھر کبھی چوری کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ شاہی محل کو لوٹتے ہیں جہاں سے ہمیں بہت بڑا خزانہ ہاتھ آ سکتا ہے۔ چوروں نے یہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور سلطان محمود غزنوی کی جرت پر اش اش کر اٹھے اور کہا واہ بھائی واہ، تم تو بڑے بہادر اور جرت مند چور ہو، کیونکہ شاہی محل میں چوری کرنا بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے اور تم اس بات کو کرنے میں ذرا بھی نہیں گھبرائے۔ ہم تمہیں آج سے اپنا سردار مانتے ہیں، تم جو کام دو گے ہم اس کی اطاعت کریں گے، لیکن یہ جو کام تم نے شاہی محل والا بتایا ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا میرے ہوتے ہوئے ہمیں ذرا بھی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میری موجودگی میں تم ہر مشکل کو آسان سمجھو اور بالکل نہ گھبراؤ۔ اب تیاری کرو کیونکہ شاہی خزانے پر آج ہی ہاتھ صاف کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے پہلے ہی ہم ایک منصوبہ بنا لیتے ہیں تاکہ آسانی رہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا کمال بیان کرے، وہ کس خصوصی صفت کا مالک ہے۔
ان سب نے باری باری اپنا کمال بتانا شروع کیا۔ ایک چور نے کہا، میں یہ کمال رکھتا ہوں کہ جس جگہ پر خزانہ رکھا گیا ہو مجھے اس جگہ کی مٹی سے خزانے کی خوشبو آ جاتی ہے۔ دوسرا چور کہنے لگا، مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ اگر سخت اندھیری رات میں ایک مرتبہ کسی کو دیکھ لوں تو پھر اس کی شکل کبھی نہیں بھولتا اور دن کی روشنی میں بغیر کسی مشکل کے اسے شناخت کر لیتا ہوں۔ تیسرے چور نے کہا، میں یہ خصوصی کمال رکھتا ہوں کہ کتا جو کچھ کہہ رہا ہو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ چوتھا چور بولا، میں اس کام میں خصوصی کمال رکھتا ہوں کہ چاہے محل کی دیوار جتنی بھی بلند ہو، اگر میں کمند پھینکوں تو وہ فوراً دیوار کے اوپر جا کر فٹ ہو جاتا ہے، جس کے باعث ہم تمام آسانی کے ساتھ مل کر اندر پہنچ سکتے ہیں۔ جب چاروں چوروں نے اپنا کمال بیان کر دیا تو سلطان محمود غزنوی سے کہنے لگے، اے ہمارے سردار، ہم سب نے تو اپنا اپنا کمال بیان کر دیا، اب تم بھی بتاؤ کہ تم کیا خصوصی کمال رکھتے ہو۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، جو کمال میں رکھتا ہوں وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ مجھ میں یہ خصوصیت ہے کہ اگر مجرم گرفتار ہو اور ان کو سزائے موت کا حکم ہو، پھر جلاد ان کی گردنیں اتارنے کے لیے انہیں تختے پر بھی لے آئے تو عین اس موقع پر اگر میں اپنی داڑھی پھیلا دوں تو سب مجرم اس وقت قید سے چھوٹ جائیں اور ان کی جان بخشی ہو جائے۔ سب چور یہ سن کر بڑے حیران ہوئے اور کہا، واقعی یہ بہت بڑا کمال ہے، اس کمال کے ہوتے ہوئے تو ہمیں ذرا بھی ڈر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ سب شاہی محل کی طرف چوری کے ارادے سے چل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ راستے میں ایک کتا ان کی طرف دیکھ کر بھونکا۔ جو چور کتے کی زبان سمجھتا تھا، سب چور اس سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ یہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بولا، ساتھیوں، کتے نے جو کچھ کہا ہے اسے سن کر تو میں بڑا حیران ہو رہا ہوں۔ اگر تم سنو تو یقین ہی نہ آئے کہ واقعی کتا ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط، لیکن کتا جو کہہ رہا ہے میں حرف بہ حرف اسے سمجھ رہا ہوں۔ باقی چوروں کو بھی تجسس ہوا اور کہنے لگے، بتاؤ تو صحیح کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بولا، کتا یہ کہہ رہا ہے کہ ان پانچوں میں سے ایک بادشاہ ہے۔ وہ سب یہ بات سن کر ہنسنے لگے اور بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایک بادشاہ ہے؟ وہ کہنے لگا، تم بے شک اس بات پر ہنسو، لیکن میں ٹھیک کہتا ہوں کہ کتا یہی کہہ رہا ہے کہ ان پانچوں میں سے ایک بادشاہ ہے۔ ان سب چوروں نے اپنے دل کو تسلی دینے اور بات کو اپنے مطلب کے مطابق سمجھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ کتے کا کہنے کا مقصد یہ ہو کہ یہ پانچوں شاہی خزانے لوٹنے جا رہے ہیں، پانچوں بادشاہ ہوں گے۔ وہ کہنے لگا، تم کتے کی بات کا جو بھی مطلب سمجھو، لیکن باخدا جو میں نے تمہیں بتایا ہے کتا وہی بات کہہ رہا ہے۔ یہی بات کرتے کرتے پانچوں شاہی محل کے پاس پہنچ گئے اور دیوار کے نزدیک کھڑے ہو کر کمند پھینکنے والے چور سے کہنے لگے کہ اب تم اپنا کمال دکھاؤ۔ اس چور نے ایک ہی بار میں جو کمند پھینکی تو وہ محل کی دیوار کے اوپر کنگرے سے لگ گئی۔ اس کے بعد یہ سب باری باری دیوار پار کر گئے اور محل میں داخل ہو گئے۔ اب اس چور کی کمال دکھانے کی باری تھی، جو سونگھ کر چھپا ہوا خزانے کی جگہ بتا دیتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے خصوصی کمال سے کام لے کر جس طرف شاہی خزانہ چھپا ہوا تھا وہ سب بتا دیا، اور ان سب نے مل کر وہاں سے خزانہ نکال لیا اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے خزانہ لے کر باہر نکل آئے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی اور رات کا اندھیرا باقی تھا۔ وہ فوراً شہر کی حدود سے باہر نکلے اور ایک جنگل میں بیٹھ کر خزانے کی تقسیم کا پروگرام بنانے لگے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ چونکہ میں تمہارا سردار ہوں اس لیے میرا علم حکم تم پر لازم ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس خزانے کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم خزانہ تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ اپنے گھروں کو لے گئے، اور چونکہ یہ چوری بادشاہ کے محل میں ہوئی ہے، اس لیے جب بادشاہ کو اس چوری کے بارے میں علم ہوگا تو وہ پورے شہر میں اس طرح کا انتظام کرے گا کہ ہر ممکن طریقے سے چور پکڑا جا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر گھر کی تلاشی کے لیے اپنے سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دے تاکہ جس گھر سے بھی خزانہ برآمد ہو چوروں کا پتہ چل جائے۔ اگر ہم خزانے کا حصہ اپنے اپنے گھروں میں لے گئے تو ہم فوراً پکڑے جائیں گے، اس لیے کچھ دنوں کے لیے خزانے کی تقسیم کا کام ملتوی کر دیتے ہیں
اور اس جنگل میں زمین کھود کر خزانہ یہیں پر دفن کر دیتے ہیں۔ بادشاہ کے کارندے جب خزانے کی تلاش میں ہر ممکن حربہ استعمال کرنے کے بعد مایوس ہو جائیں گے تو پھر ہم کسی کے ساتھ یہاں آ کر خزانہ نکال لیں گے اور آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ سلطان کی اس تجویز کو سب نے قبول کیا اور کہنے لگے، یہ بات ٹھیک ہے کہ بڑی اچھی رائے ہے، ہم سردار کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اس بات پر جب سب میں اتفاق رائے ہو گیا اور سب نے زمین کھود کر خزانہ دفن کر دیا اور اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے تو سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا، تم لوگوں میں نیا شامل ہوا ہوں اور میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کس جگہ پر رہتے ہو۔ چونکہ تم نے مجھے اپنا سردار تسلیم کیا ہوا ہے، اس لیے تم سب مجھے اپنے گھروں کے ایڈریس دو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم کہاں رہتے ہو۔ چنانچہ چاروں چوروں نے اپنے گھر کے پتے سلطان کو بتا دیے۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے اور سلطان محمود غزنوی واپس محل میں آیا۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو یکدم شاہی محل کے کونے سے سرکاری کارندوں کا شور بلند ہوا کہ شاہی خزانہ کوئی لوٹ کر لے گیا ہے۔ فوری طور پر پولیس کے سپاہی چوروں کی تلاش میں شہر کی طرف بھاگے۔ سلطان محمود غزنوی نے پولیس کے سربراہ کو ان چاروں چوروں کے نام اور ایڈریس بتائے اور حکم دیا کہ ان چاروں کو گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ شاہی خزانے کی چوری انہوں نے ہی کی ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر چوروں کو گرفتار کر کے لے آئے۔ وہ چاروں چور اپنے پکڑے جانے پر سخت حیرت زدہ تھے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اتنی جلدی شاہی سپاہیوں نے ان کو پکڑ کیسے لیا، کون ہے کہ جس نے ہماری مخبری کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی خیال آیا کہ ہم چاروں کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے مگر ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی سوچ و بچار کے عالم میں ان چاروں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا اور قاضی نے شاہی خزانے کی چوری کے جرم میں ان کو موت کی سزا کا حکم سنا دیا۔ یہ حکم سن کر تو ان کے اوسان خطا ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر اس وقت ہمارا سردار ہوتا تو اپنا کمال دکھاتا، لیکن افسوس کہ وہ ہمارے ساتھ پکڑا نہیں گیا، اب تو وہ خود ہی اکیلا خزانے پر قبضہ جما لے گا۔ جب ان چوروں کو جلاد تختے کی طرف لے جا رہا تھا تو عین اس وقت سلطان محمود غزنوی کا حکم ملا کہ شاہی خزانے کی چوری کے مجرموں کو ان کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ اگر یہ کوئی اپنی آخری خواہش رکھتے ہوں تو مرنے سے پہلے وہ پوری کی جا سکے۔ سلطان کے حکم کے مطابق چاروں چوروں کو سلطان کے حضور پیش کر دیا گیا۔ چاروں چور نظریں جھکائے شاہی دربار میں کھڑے تھے اور سلطان محمود غزنوی شاہی لباس زیب تن کیے شان و شوکت کے ساتھ تخت پر جلوہ افروز تھا۔ اچانک اس چور کی نظر سلطان پر پڑی جو اندھیری رات میں ایک بار کی دیکھی ہوئی شکل کبھی نہیں بھولتا اور دن میں شناخت کرنا اس کے لیے بالکل دشوار نہ ہوتا۔ اس نے پہچان لیا کہ تخت پر جو شخصیت جلوہ افروز ہے وہی رات کے وقت ہمارا ساتھی تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ساتھی چور کے کان میں کہا، اے دوست، رات کو کتے کی کہی ہوئی بات کی سمجھ اب آئی ہے۔ کتا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ ان پانچوں میں ایک بادشاہ ہے، یہ جو تخت پر بیٹھا ہے رات کو یہی ہمارا پانچواں ساتھی تھا۔ دوسرا چور اس کی بات سن کر کہنے لگا، ارے احمق، کیا بکواس کرتے ہو؟ رات کو تم نے ایک کتے کی بات کا یقین کر کے چور کو بادشاہ بنا لیا اور اب تم بادشاہ کو چور کہہ رہے ہو؟ لگتا ہے تمہاری عقل ماری گئی ہے، تم اپنے ہوش میں نہیں۔ سلطان محمود غزنوی ان کی آپس میں خسر پھسر سن رہا تھا۔ بولا، یہ تم لوگوں نے کیا خسر پھسر لگا رکھی ہے؟ جس چور نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا وہ فوراً چند قدم آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، اے ہمارے سردار، ہم سب نے تو اپنا اپنا کمال دکھا دیا، اب تم اپنی داڑھی کب ہلاؤ گے؟ اس وقت ہلاؤ گے جب ہم موت کے منہ میں چلے جائیں گے؟ سلطان محمود غزنوی اس چور کی یہ بات سن کر ہنس پڑا اور کہا، واہ بھائی واہ، تم نے مجھے پہچان لیا اور اپنا کمال دکھا دیا، تو پھر میں اپنا کمال دکھاتا ہوں اور اپنی داڑھی کو ہلاتا ہوں۔ جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ چوروں نے جو اپنی رہائی کا حکم سنا تو بڑے متاثر ہوئے اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر کر معافی کے خواستار ہوئے۔ آئندہ کے لیے چوری کے کاموں سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا وعدہ کر کے شاہی دربار سے رخصت ہوئے۔